الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل پورے ملک میں قادیانیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ زیر بحث ہے۔ تمام دینی جماعتیں، تمام مکاتب فکر اپنے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اور تقریباً اس بات پر تو سبھی متفق ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ یہ تو تقریباً قدر مشترک ہے تمام دینی جماعتوں کے، تمام مکاتب فکر کے، کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دینی تقاضوں کے اور عوام کے امنگوں کے مطابق نہیں۔ میں صرف سادہ سے لہجے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کیوں مطمئن کیوں نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے، ہوا کیا ہے، اور دینی حلقوں کا موقف کیا ہے۔ قادیانیوں کو اس طویل جد و جہد کے بعد سن 74 میں پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیتوں میں شمار کیا تھا۔ پرانا مطالبہ تھا ہمارا، سن 53 سے چلا آ رہا تھا، اور متفقہ فیصلہ تھا تمام مذہبی پارٹیوں کا، تمام سیاسی پارٹیوں کا، تمام عدالتوں کا، تمام پارلیمنٹ کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ قادیانی اس ملک میں بطور شہری رہیں لیکن مسلمانوں کے کھاتے میں شمار نہیں ہوں گے، غیر مسلم اقلیتوں کے کھاتے میں شمار۔ یہ سن 74 کا فیصلہ۔ سن 74 کے بعد قادیانیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر فیصلہ قبول کر لیتے تو اس کے تقاضے پورے ہوتے اور کوئی جھگڑا ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم غیر مسلم کہلانے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں اور باقی دنیا کے مسلمان اور مسلمان نہیں ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں اور ہمارے سوا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اڑ گئے اس پر۔ اس کی وضاحت میں، اس کی توضیح میں 10 سال لگ گئے۔ پھر سن 84 میں ان کی ضد کی وجہ سے قانون نافذ کرنا پڑا کہ یہ کیونکہ مسلمان نہیں ہے دستور کے مطابق اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، اس لیے مسلمانوں کی علامت استعمال نہیں کر سکتے، اسلام کا نام نہیں لیں گے، مسجد نہیں بنائیں گے، قرآن پاک کی اشاعت نہیں کریں گے، جو بھی مسلمانوں کی علامات ہیں وہ نہیں کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمانوں کی علامتیں استعمال کرنے کا حق ہے۔ میں اس پر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک کمپنی چلی آ رہی ہے، اس کا ایک نام ہے، ٹریڈ مارک ہے، ساکھ ہے، اس میں سے کچھ لوگ الگ ہو کے نئی کمپنی بناتے ہیں تو ان کو پہلی کمپنی کا نام استعمال کرنے کا حق، ٹریڈ مارک استعمال کرنے کا حق نہیں ہوتا، ان کی اسٹیمپ استعمال کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ ضد کریں کہ ہم کمپنی نئی ہے اور نام وہ استعمال کریں گے تو اس کو قانون کی دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ فراڈ۔ قانون کی دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ کمپنی نئی ہے، نام پرانا استعمال کر رہے ہیں، جھنڈا پرانا استعمال کر رہے ہیں، ٹریڈ مارک پرانا استعمال کر رہے ہیں، علامتیں ساری وہ اسٹیمپ وہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اس کو قانون کی دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ قادیانیوں کے اس فراڈ کو روکنے کے لیے پھر سن 84 میں قانون نافذ کیا کہ اسلام کا نام استعمال نہیں کریں گے، قانوناً مسجد کے نام سے عبادت گاہ نہیں بنائیں گے، اور ہماری شرائع اسلامی شاعر منار نہیں بنائیں گے، ہماری جو علامت ہے وہ نہیں استعمال کریں گے۔ یہ سمپل سی بات ہے، کامن سینس کی۔ اس پر بھی انہوں نے رد کر دیا کہ نہیں، اور صرف رد نہیں کیا بلکہ دنیا بھر میں سن 84 سے لے کر اب تک یہ کمپین جاری رکھی۔ یہ بین الاقوامی اداروں میں جاتے، ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہمیں عبادت گاہ نہیں بنانے دے رہے، ہمیں اپنی کتاب کی تلاوت نہیں کرنے دیتے، اپنے یہ بین اداروں میں جاتے ہیں، وہاں واویلا کرتے ہیں اور وہاں یہ ان کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔
اور بین الاقوامی ادارے جو انسانی حقوق کے نام سے کام کر رہے ہیں، شہری حقوق کے نام سے کام کر رہے ہیں، ایک میں اپنی کمزوری عرض کر لینا چاہوں گا کہ بین الاقوامی اداروں میں جب یہ پاکستان کے دستور کے خلاف اور پاکستان کے قانون کے خلاف کوئی معاملہ لے کر جاتے ہیں تو ہمیں حکومت پاکستان کو وہاں جو دفاع کرنا چاہیے حکومت پاکستان فریق نہیں ہے۔ پاکستان کا دفاع کسے کرنا چاہیے؟ پاکستان کے خلاف کی درخواست ہے، پاکستان کے دستور کے خلاف ہے، پاکستان کے قانون کے خلاف ہے، تو بین الاقوامی اداروں میں جہاں یک طرفہ درخواست جاتی ہے اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ادارے ہیں، تو وہاں پاکستان کی پوزیشن کی وضاحت کسے کرنی چاہیے؟ حکومت نہیں جاتی، حکومت بھی نہیں جاتی، کوئی بھی نہیں جاتا۔ اب یہ 84 سے لے کر اب تک کتنے سال ہو گئے؟ اب تک صورتحال یہ ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں کام کر رہے ہیں ان میں درخواست جاتی ہے قادیانیوں کی، جواب میں کوئی ہماری طرف سے بندہ نہیں جاتا، یا جاتا ہے تو جا کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ پھر فیصلہ ان کے حق میں کرتے ہیں۔ ان کے فیصلے پھر کن کے حق میں ہوتے ہیں؟ جن کی بات سنی ہے ان کے حق میں کریں گے ان کے فیصلے۔ اس پر پھر بین الاقوامی دباؤ منظم ہوتا ہے کہ واقعتاً بین الاقوامی تاثر اس وقت یہ ہے، اس میں قادیانیوں کی ہٹ درمی کے ساتھ ساتھ ہماری بے پرواہی بھی شامل ہے۔ بات انصاف کی کرنی چاہیے، قادیانیوں کی ہٹ درمی، ہماری بے پرواہی کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے، اور بین الاقوامی اقوام متحدہ میں، جنیوا ہیومن رائٹس کمیشن میں اور یورپی یونین میں جہاں ہمارے خلاف یہ کیس جاتے ہیں ہم وہاں فریق نہیں بنتے، اور ہم وہاں جا کے اپنا دفاع نہیں کرتے، نہ حکومت کرتی ہے نہ کوئی اور کرتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے، اور اس پر بین الاقوامی ادارے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ یار جب تمہیں غیر مسلم ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے رکھا ہے تو تم ان کو غیر مسلموں کی طرف حقوق بھی دو، تم جو کرتے ہو نماز نہیں پڑھیں گے اور مسجد یہ نہ کرو، یہ ہے اس کا بہتر۔ بین الاقوامی اداروں کا تقریباً اکثر کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ قادیانیوں کو چلو غیر مسلم کے ہی لیکن شہری حقوق تو دو۔ اس پس منظر میں اس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے بین الاقوامی دباؤ ہے، اور اس دباؤ کے پیچھے قادیانیوں کی محنت ہے اور ہماری بے پرواہی ہے۔ سیدھی سیدھی بات، اس دباؤ کے پیچھے کیا ہے؟ قادیانیوں کی ضد، ہٹ درمی اور ہماری بے پرواہی کہ ہم اس فورم پہ کوئی لڑائی نہیں لڑ رہا۔ اس پر پھر اس قسم کے فیصلے آتے ہیں۔ اب بھی فیصلے کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو جس طرح ملک کے دیگر غیر مسلم عیسائی ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، ان کو بھی شہری حقوق دو، بھائی ان کی عبادت گاہیں ہیں جن کی ہونی چاہیے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں یہ بھی کریں، وہ جلسے کرتے ہیں یہ بھی جلسے۔ یہ ہے مطالبہ بین الاقوامی اداروں کا، اس کے پس منظر میں یہ دباؤ کے تحت اس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے دو وجہ سے یہ مشکل ہے، نہیں ممکن نہیں ہے۔ بین الاقوامی اداروں کا یہ مطالبہ اور اس کے دباؤ پر ہونے والے اس قسم کے فیصلے ہمارے لیے دو وجہ سے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مشکل ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں ممکن نہیں ہے کہ ہم فیصلوں کو، دباؤ کو قبول کریں اور فیصلوں کو قبول کریں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب خود قادیانی دستور کے فیصلے کو نہیں مان رہے تو وہ مطالبہ کس بات کا کریں؟ آخر وہ حقوق لیں گے تو دستور کے تحت لیں گے نا، کسی قانون کے تحت لیں گے، تو قانون کو تو وہ تسلیم نہیں کر رہے۔ جب تک قادیانی دستور کے فیصلے کو، پارلیمنٹ کے اور عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا اس مطالبے کا جواز بنتا نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ مان نہیں رہے وہ، جب مان نہیں رہے، فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں کمپلین کر رہے ہیں، تو پھر جس فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں، جس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اس فیصلے کے ساتھ حق کیسا مانگ رہے ہیں؟ یہ ایک بنیادی اصولی بات ہے، اور یہ میں قادیانیوں سے اکثر تو یہ دیکھو بھائی، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے،
یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، ہم تو قانون تو کر چکے، پارلیمنٹ کر چکی، عدالت کر چکی، سیاسی پارٹی. اب دیکھیں سن 74 میں جو فیصلہ ہوا تھا اس میں کوئی سیاسی پارٹی پیچھے تھی؟ مسلم لیگ بھی تھی، پیپل پارٹی بھی تھی، تحریک استقلال بھی تھی، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھی، پوری قوم کا متفقہ کا فیصلہ ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے اور اس فیصلے کے خلاف پوری دنیا میں کمپین کر رہے ہیں، اب تک انہی کی کمپین چل رہی ہے، ون وے ٹریفک چل رہی ہے. تو اس پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان جب تک وہ تسلیم نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے حقوق کی بات کریں. دوسری بات، دیگر غیر مسلموں میں اور قادیانی میں فرق ہے، پریکٹیکل فرق ہے. مثلا جہاں ہندو رہتے ہیں، ہندو اپنی عبادت گاہ بناتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مندر. اپنی کتاب چھاپتے ہیں گیتا. قادیانیوں کو اگر وہ ہندوؤں والے حقوق دیں گے تو اپنی عبادت گاہ کو کیا کہیں گے؟ اور قرآن کتاب کون سی چھاپیں گے؟ جھگڑا تو نہیں رہا. بات سمجھ آ رہی؟ سکھ یہاں رہتے ہیں، بلکہ میں ایک بات مزید بتا، سکھ کون ہے؟ 500 سال ہوئے یہ ہندوؤں سے الگ ہوئے تھے، مسلمان ہوتے ہوتے رہ گئے تھے. کیوں جی؟ کیوں مارنا؟ یہ سکھ کی اکبر بادشاہ کے دور کی بات ہے، یہ 500-600 سال ہو گئے ان کو. یہ ہندوؤں سے الگ ہو گئے تھے، مسلمان ہوتے ہوتے رہ گئے تھے، درمیان پھنس گئے. ابھی خلط غلط ہے یہ، یعنی اپنے میٹر کے اعتبار سے کسی سکھ سے بات کرو گے تو جناب نبی کریم کی اللہ کا رسول کہے گا، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب کہے گا. اور سب سے زیادہ تو صوفیاء کرام سے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے زیادہ متاثر ہیں کہ وہ حضرت بابا فرید کی کافی جو کتاب ہے نا اس میں قرآن پاک کی آیتیں ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں ہیں، اور بابا فرید کی کافیاں سب سے زیادہ ہیں. بلکہ اس پر ایک لطیفہ بھی عرض کروں گا کہ بابا فرید ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اہل اللہ میں سے ہیں. ایک دفعہ لندن میں مجھے بیگ خریدنا تھا ساؤتھ ہال کے علاقے میں، تو میں ایک سکھ کی دکان پہ، بیگوں کی دکان تھی، میں نے بیگ لینا تھا. تو خیر وہاں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی فوٹو لگی ہوئی تھی. میں ان کا تعلق بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا سردار جی فوٹو لائی، بابا کی فوٹو لائی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی بھی منگتے ہو بابے اور میں کہا اسی تو منگنے اسی تو بابے اور منگنے پھر تھوڑے کو پیسے کی لینے. اس نے مجھ سے بیگ کے پیسے، میں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عقیدت مند کے طور پہ نام لیا. یعنی میں ان کا ماحول بتا رہا ہوں، آپ گرنتھ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں قرآن پاک کی آیتیں ملیں گی، آپ کو حدیثیں ملیں گی، اس میں صوفیاء کرام کا تذکرہ ملے گا، میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ملے گا، یہ ساری سب کچھ ملے گا. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا نام الگ کیا، وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اپنی کتاب کو قرآن کا مجموعہ کہتے ہیں، اپنے ہمارے والی مسجد بناتے ہیں، کیونکہ وہ الگ ہیں، الگ کر لیا انہوں نے. باوجود ہے کہ قرآن کی بات بھی کرتے ہیں، حدیث کی بات بھی کرتے ہیں، صوفیاء کرام کی بات بھی کرتے ہیں، بڑے ادب سے کرتے ہیں، بڑے احترام سے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام الگ کر لیا. اپنی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ گرو گرنتھ. اور اپنی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ گردوارا. اور اپنے جو بھی ہے ان کا سسٹم کوئی اشتباہ ہے یہاں لاہور میں آتے بھی ہیں بھی، کوئی کسی کو اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ، لیکن قادیانی عبادت گاہ بنائیں گے فیصلہ تسلیم کیے بغیر تو کیا کہیں گے؟ وہ کتاب کون سی چھاپیں گے؟ قرآن. اپنے آپ کو خود کو کیا کہیں گے؟ مسلمان. اور باقی سارے شاعر کیسے کریں گے؟ مسلمانوں کی طرح. تو جھگڑا تو وہ اشتباہ تو وہی رہا ہے جس کے لیے 74 کا فیصلہ کیا تھا، جس کے لیے 84 کا ہوا تھا، وہ جھگڑا تو وہی کھڑا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے کوئی سارا ضابطہ طے کیے بغیر یا وہ ضابطہ طے ہے سن 84 کے صدارتی قانون آرڈیننس کے ساتھ طے ہے
ان کو بطور غیر مسلم حقوق ہیں، لیکن پاکستان کی دوسری غیر مسلم اقلیتوں کی طرح نہیں، اس لیے کہ یہ جب بھی نام لیں گے اسلام کا لیں گے، جب بھی کتاب چھاپے گے قرآن چھاپے گے، جب بھی عبادت گاہ رہیں گے مسجد رہیں گے، اور ہمارا اجتماع اور جھگڑا بدستور قائم رہے گا جیسے پہلے تھا، تو میں نے یہ دو رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ملک کے تمام دینی حلقے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آج بھی ہمارا لاہور میں آسٹریلیا مسجد میں تمام مکاتب فکر کا مشترکہ اجتماع تھا، اس میں میں نے کہا کہ نہیں یار، یہ آپ کو دو ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا، عدالت عظمیٰ کرے دوبارہ فیصلہ یا پارلیمنٹ کرے۔ پہلی بات، کہ قادیانی اس فیصلے کو تسلیم کرے 74 کے اور 84 کے، نہیں کرتے تو پھر جو فیصلے تسلیم نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ جو دستور کو تسلیم نہ کریں، میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو حکومت کی ریٹ کو اور دستور کی ریٹ کو تسلیم نہ کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بائی کارڈ نہیں، 10 آپریشن تو کر چکے ہیں ہم۔ کس بات پہ آپریشن کیا ہم نے؟ ریٹ تسلیم نہیں کر رہے۔ ہم ریٹ تسلیم کرنے والے دوسرے طبقوں کے خلاف تو آپریشن کرتے ہیں، ہمیں سے انکار نہیں ہے، ہم بھی ساتھ ہیں، لیکن یہ بھی تو دستور کی ریٹ کو تسلیم نہیں کر رہے، ان کو دستور کی ریٹ کون تسلیم کروائے گا؟ اور دستور کی اور ریاست کی ریٹ تسلیم کرائے بغیر آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ آئی؟ تو ان کو عدالت عظمیٰ کو اور پارلیمنٹ کو ان سے دستور کی ریٹ تسلیم کرانے کے لیے کوئی روڈ میپ بنانا پڑے گا۔ اس وقت بات کی بالکل دوسری بات، جب ان کو تسلیم کر لیں اس کے بعد کیا ان کو غیر مسلم اقلیت کے حقوق کے نام پر مسلمانوں کا نام استعمال کرنے کی اجازت دیں گے؟ آپ قرآن پاک کی اشاعت کی اجازت دیں گے؟ یہ کیسی مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے، گول مول فیصلوں سے اور کنفیوژن سے مسئلہ پیچیدہ ہوگا، حل نہیں ہوگا۔ ہماری درخواست عدالت عظمیٰ سے بھی یہی ہے، پورے احترام کے ساتھ، ہماری سپریم کورٹ ہے یار، پارلیمنٹ سے بھی یہی ہے، حکومت سے بھی یہ ہے، یار یہ دو مسئلے حل کرو، پھر ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ جب تک یہ دو مسئلے حل نہیں ہوتے کوئی فیصلہ بھی پاکستان کے عوام کو، دینی حلقوں کو مطمئن نہیں کر سکے گا۔ اللہم صلی اللہ